السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میرا بھرم۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلے جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ آپا آپ کو میں کیا بتاؤں، میں ثانیہ سے کتنی تنگ ہوں۔ پیسے کو تو جیسے کوڑا کاغذ سمجھتی ہے، ذرا سی بچی ہے، اس کے خرچے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کبھی ڈائپر چاہیے تو کبھی دودھ کا ڈبہ ختم، اور خود تو ہی سدا کی بیمار، کبھی کمر درد ہو جائے گا تو کبھی کوئی اور درد۔ بیچارہ میرا فرحان اتنی محنت سے کماتا ہے، پر اس کی بیوی کو کون سمجھائے۔ میں تو ماں ہوں اور انا بہن، ہر وقت کا جلنا بھی ہمارے نصیب میں رہ گیا ہے۔ نوشابہ بیگم نے اپنی بڑا سیز نکالی۔ تابندہ بیگم دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ ان کی مسکراہٹ نوشابہ بیگم سے مخفی نہیں رہی تھی۔ نوشابہ ایک دم چڑ سی گئی۔ آپا سچی بات تو یہ ہے، آپ ہمیشہ سے قسمت کی دھنی ہیں، سسرال اور شوہر کے معاملے میں بھی، اب اور اب اولاد کے معاملے میں بھی۔ سب سے بڑی بات، بہو کے معاملے میں خوش قسمت بھی آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اس عمر میں اور کیا چاہیے؟ آپ جیسا خوش نصیب کون ہے؟ ایک میری پھوٹی قسمت جو ثانیہ کو بہو بنا لائے۔ نوشابہ بیگم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارے۔ نوشابہ بری بات ہے، اس طرح قسمت کو نہیں کوستے۔ تابندہ بیگم نے اپنے نرم لہجے میں بہن کو سرزنش کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا کیا کرو اور پیار سے بہو کو سمجھاؤ کہ آج بچت کریں گے تو کل ہمارے ہی کام آئے گی۔ تابندہ بیگم نے ناصحانہ انداز میں نوشابہ سے کہا۔ چھوڑے آپا، میں ابھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ آپ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، آپ کو بھی میری یاد نہیں آتی؟ نوشابہ نے خود ہی بات بدلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آتی؟ تم میری اکلوتی بہن ہو، فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ آنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آؤں؟ تابندہ بیگم نے اپنی مجبوری بتائی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ موئی ٹریفک آدھے گھنٹے کا سفر بھی 2 گھنٹے میں ختم کرواتی ہے۔ نوشابہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ امی آپ ذرا عروہ کو پکڑ لیں، میں ہانڈی پہ چڑھا لوں۔ ایک طرف عروہ کو لٹکائے، دوسری طرف بھنڈی والی ٹوکری اٹھائے، ثانیہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ پہلی بات تو یہ میری بہن آئی ہوئی ہے، اپنی بہن سے باتیں کروں گی یا اس چھٹانگ بڑھ کے بچے کو سنبھالوں گی؟ اور دوسری بات یہ، تم بھنڈی کیوں بنا رہی ہو؟ نوشابہ بیگم نے بات کے اختتام پر تیوری چڑھا کر ثانیہ سے استفسار کیا۔ میں مٹن بھی بنا رہی ہوں، صبح فرحان کہہ کر گئے تھے میرے لیے بھنڈی بنانا، اس لیے بنا رہی ہوں۔ ثانیہ نے جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے 2 ہانڈی بنانے کی، بہت گرمی ہے، ایک ہی ہانڈی بناؤ، تابندہ بیگم نے پیار سے کہا۔ ارے کیوں ایک ہانڈی بنائے آپا، آپ اتنے عرصے بعد آئی ہیں، اب میں آپ کی خاطر مدارت بھی نہ کروں؟ ثانیہ ساتھ میں پلاؤ اور میٹھا بھی بنا لو، نوشابہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ ارے نوشابہ پاگل ہو گئی ہو، میں کہاں اتنا کھاتی ہوں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم جیسے روز کھانا بناتی ہو ویسے ہی بنا لو، تابندہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ اچھا امی، میں سب بنا لیتی ہوں، آپ اس کو پکڑ لیں۔ ثانیہ نے عروہ کو پھر سے نوشابہ بیگم کی طرف بڑھائی۔ میں اس کو کیسے پکڑوں؟ نوشابہ نے عروہ کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ ماما، عروہ دادی کو غصے میں دیکھ کر ثانیہ سے لپٹ گئی۔ تو پھر میں کیسے کھانا بناؤں؟ اب کہ ثانیہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری ٹیبل پر پٹکی اور ذرا تیز لہجے میں بولی۔ اسے مجھے دے دو، تابندہ بیگم نے اپنے ہاتھ ثانیہ کی طرف بڑھائے۔ ارے نہیں آپا، ثانیہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ لاؤ مجھے دے دو، کوئی بات نہیں، تابندہ بیگم نے اپنے ہاتھ پھر سے ثانیہ کی طرف بڑھائے۔ کوئی بات نہیں آپا، میں عروہ کو کچن میں لے جاتی ہوں، آپ تھک جائیں گی، ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں تھکتی، تم ایسا کرو کچھ کھلونے دے جاؤ، میرے پاس بیٹھی کھیلتی رہے گی۔ تابندہ بیگم کے اصرار پر ثانیہ نے عروہ کو ان کی گود میں بٹھا دیا۔ پہلے تو عروہ تھوڑی سی روئی، لیکن جب ثانیہ نے کھلونے لا کر سامنے رکھے تو وہ کھیل میں لگ گئی اور بہل گئی۔ ثانیہ نے تندیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور ٹوکری اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ دیکھا آپا، ہر وقت کام سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، نوشابہ بیگم نے شکایتی انداز میں تابندہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ غلط بات ہے نوشابہ، کچن میں بہت گرمی ہے، بچی بیمار ہو جائے گی، اگر تم نہیں لے سکتی تو انا سے کہو، بھابھی اگر کچن میں کام کر رہی ہے تو بھتیجی کو پاس اپنے بٹھا لے، کوئی غیر نہیں، اپنا خون ہے تمہارا، تابندہ بیگم نے ذرا ناراضی سے کہا۔ آپا آپ بھی بس جانے دیجیے، آپ کی بہو ایسی نہیں ہے، اگر آپ کو ثانیہ جیسی بہو ملتی تب میں آپ سے پوچھتی، نوشابہ بیگم نے کہا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، انا جو کافی دیر سے ٹی وی کے آگے جمی بیٹھی تھی، ڈرامہ ختم ہوتے ہی ان کی طرف پلٹی۔ اچھا بابا، کوئی اور بات نہیں ہے کیا؟ آج بہو ڈے ہے، تابندہ بیگم کے کہنے پر وہ سب ہنسنے لگی۔ آپا میں نے انا کے لیے گولڈ کا سیٹ بنوایا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، نوشابہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ انا عروہ کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ آپا آپ کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر نہیں آئی ہیں؟ دن نہیں بلکہ مہینے۔ انا کی ناراضی بھری آواز فون پہ ابھری۔ بیٹا میں اتنی جلدی اتنا سفر کر کے نہیں آ سکتی، تابندہ بیگم نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپا آپ سارا دن فارغ ہی تو ہوتی ہیں، آ جائے نا، انا نے ضد لہجے میں کہا۔ اچھا میری جان، میں کوشش کروں گی، ذرا اپنی ماں کو فون دینا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تابندہ بیگم نے کہا۔ انا نے فرما برداری سے سیل فون نوشابہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں بہنیں باتیں کرنے لگیں۔ انا بور ہو کر لاؤنج میں آ کر پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھنے لگی۔ آپا آپ تو نہیں آئی، میں ہی آ گئی ہوں آپ سے ملنے، انا نے ناراضی سے منہ بنا کر کہا تو تابندہ بیگم
बेगम हंसदीं, तुम तो मेरा बच्चा, मेरी जान हो। तबिंदा बेगम अन्ना को देखकर बेइंतहा खुश हुई। और मेरा बेटा कैसा है? अब के तबिंदा बेगम ने पास खड़े फरहान को गले लगा लिया था। मैंने इतनी मिन्नतें की हैं आपा, तब लेकर आए हैं। अन्ना ने फरहान की शिकायत लगाई। फरहान झिम सा गया। वो आपा आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है इसलिए नहीं ला रहा था। फरहान ने शर्मिंदा होते हुए अदर पेश किया। चलो कोई बात नहीं, भाई तो ले आया है ना, तबिंदा बेगम ने मुस्कुराकर कहते हुए फरहान की शर्मिंदगी दूर की। फरहान अन्ना को छोड़कर चला गया। तबिंदा अन्ना को अपने कमरे में ले आई। मैंने आपसे कितना कहा था आप आ जाएं, मगर आप नहीं आई। अन्ना ने लाड से इनके गले में बाजू डालकर कहा। चलो इसी बहाने तुम आ गई, पहले पढ़ाई का बहाना किए रखती थी। तबिंदा बेगम ने अन्ना को गले लगाते हुए कहा। 2 दिन तक खूब मजे रहे, भाभी ने भी खूब कंपनी दी, इर्तिजा बाई ने इसे बाहर डिनर भी करवाया। आपा मैं सोच रही थी आपके घर आकर बोर हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मजे ही मजे। वो सब भी बाहर से आए थे। अन्ना की खुशी इसके चेहरे और लहजे से अयां थी। तबिंदा बेगम ने मुस्कुराकर इसे दिखा। अब तुम ऐसा करो, सोने की तैयारी करो, बाकी बातें सुबह करना। अन्ना की बातें करने का मूड देखकर तबिंदा बेगम ने इसे टोका। ठीक है हलाफे तकवा हलाफे तवक्का। अन्ना फौरन मान गई और तबिंदा बेगम के साथ लेटकर इनके गिर्द बाजू फैला दिए। आपा एक बात कहूँ? अन्ना ने सर उठाकर तबिंदा बेगम की तरफ देखा जो आंखें बंद करके तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। जी मेरी जान को हो, उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आपा आपके पास बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। अन्ना ने तबिंदा बेगम के गिर्द जोर से बाजू कसते हुए कहा। तबिंदा बेगम इसकी बात पे मुस्कुरा दी। माओ के पास सुकून ही होता है, तबिंदा बेगम ने कहा और इसके सर पर हाथ फेरने लगी। अन्ना जल्दी नींद की वादी में उतर गई। सुबह इसकी आंख गैर मामूली शोर से खुली हैं। ये क्या हो रहा है? वो आंखें मलती बाहर आई, लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो हालत से दंग रह गई। भाभी, प्यारी भाभी आपा पर बरस रही थी, चिल्ला रही थी। अन्ना एकदम अंदर की तरफ हुई। अन्ना को आते किसी ने देखा नहीं था। मंजर तो आंखों से दूर हो गया था, मगर आवाज़ें अभी भी इसके कानों में आ रही थी। बेटा मुझसे गलती हो गई। तबिंदा बेगम की कमज़ोर आवाज़ सुनकर कराना बेचैन हो गई। बस ड्रामे करवा लो, जब तक मैं मरूंगी नहीं ये बुढ़िया मेरी जान नहीं छोड़ने वाली। भाभी की आवाज़ पर अन्ना खिड़की में खड़ी होकर लॉन्ज में देखने लगी। अतिया भाभी इर्तिजा बाई की तरफ मुंह करके चिल्लाई। ये बुढ़िया मेरा दिमाग खराब कर देगी, इर्तिजा मैं पागल हो जाऊंगी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तबिंदा बेगम सर झुकाए खड़ी थी। अन्ना का दिल चाह रहा था वो अतिया भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दे। अब इर्तिजा बाई भाभी को पूछेंगे। अन्ना ने दिल ही दिल में खुद से कहा। इसे हैरत तो तब हुई जब इर्तिजा बाई ने कहर बरसाती नजरों से माँ को देखा और अपनी बेगम को चुप करवाने लगे। तबिंदा बेगम कमजोर कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अन्ना जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गई। वो नहीं चाहती थी कि तबिंदा बेगम को पता चल गया, इसने सब देख लिया है। वो इन्हें अपने सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। जानबूझकर लेट उठी और अपने आप को संभालती हुई बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तबिंदा बेगम को ढूंढती हुई किचन में चली आई जहाँ वो खाना बना रही थी। उठ गई मेरी बेटी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तबिंदा बेगम ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मैं खुद नाश्ता बना लूँगी, और आप ये खाना क्यों बना रही हैं? अन्ना ने हांडी की तरफ इशारा किया। बस मैं फारग थी, सोचा कुछ किया जाए, इसीलिए हांडी बना रही हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तबिंदा बेगम ने हंसकर कहा। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना लूँगी, नाश्ता भी और ये हांडी भी। आप अंदर जाएं। अन्ना ने इनके लाख मना करने के बावजूद इन्हें कमरे में भेज दिया। मैं कितना अच्छा समझती थी भाभी और इर्तिजा बाई को, मगर अन्ना ने हांडी में चमचा चलाते हुए सोचा, बेचारी आपा। अन्ना की आंखों में आंसू बरसने लगे। तबिंदा बेगम असर की नमाज पढ़ने लगी तो इसने घर फ़ोन मिला लिया। आ गई तुम्हें माँ की याद? नौशाबा बेगम ने तंज करते हुए कहा। जी आ गई। अन्ना ने धीरे से कहा। अब तुम घर आ जाओ, इस सानिया ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। प्लीज़ अम्मी। अन्ना के ज़हन में सुबह का वाक़या फिर से ताज़ा हो गया। हर वक्त सानिया भाभी को बुरा मत कहा करें, कम से कम भाभी ऐसा तो नहीं करती जैसे अतिया भाभी करती हैं। अन्ना के मुंह से निकल गया। इसने फ़ौरन ही अपने लबों को दांतों तले दबा लिया। क्या मतलब? नौशाबा बेगम ठिठकी। कुछ नहीं अम्मी, इसने आहिस्तगी से कहा। कुछ तो है, बताओ क्या हुआ? अम्मी कुछ नहीं। अन्ना ने अपनी ज़ुबान को कोसा। अन्ना कम बताती हो या आपा से पूछूं? सच बताऊं ये तो क्या बात है? नौशाबा बेगम ने सिद्धी लहजे में इस्तफसार किया। नाचार अन्ना को बताना ही पड़ा। वाकई नौशाबा बेगम के तजाबिया आवाज़ उभरी। और क्या अम्मी आपा की इतनी इंसल्ट हो रही थी? मेरे दिमाग से सुबह का वाक़या निकल ही नहीं रहा। और इर्तिजा बाई? अन्ना ने बढ़ाई हुई आवाज़ में बात अधूरी छोड़ी। अन्ना बेटा कहाँ हो? तबिंदा बेगम की आवाज़ आई। अच्छा मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, और हाँ इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अन्ना ने नौशाबा बेगम से कहा और जल्दी से फ़ोन बंद करके कमरे में आई। अब अपने छोटे बेटे से बात कर रही थी जो कि पिछले 10 सालों से अमेरिका में मुकीम था। ये लो मुर्तज़ा है, मैंने बताया अन्ना आई हुई है तो तुमसे बात करने को कह रहा है। तबिंदा बेगम ने सेल फोन अन्ना को देते हुए इसे बताना तो अन्ना ने मुस्कुराकर फ़ोन थाम लिया। बात करने के ख़याल में
اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے گوندا۔ اس نے مرتضیٰ کا نمبر اپنے سیل فون میں محفوظ کر لیا۔ انا نے غور کیا تو پتہ چلا کتنے ہی کام آپا کرتی ہیں۔ کبھی ہانڈی بنا رہی ہیں تو کبھی سبزی بنا رہی ہیں، کبھی دودھ گرم کر دیا تو کبھی کسی بچے کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ لیکن پھر بھی عطیہ بھابی منہ بنائے رکھتی ہیں۔ انا تبندہ بیگم کو کام کرنے سے منع کرتی ہیں۔ آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے، کام کرنے کی نہیں، وہ منہ بنا کر کہتے تو تبندہ بیگم ہنس کر ٹال دیتی۔ انا کا دل 4 دن میں گھبرا گیا تھا۔ اس نے نوشابہ بیگم کو فون کر دیا تھا۔ وہ اگلے دن ہی آ گئے۔ جا رہی ہو، تم نے وعدہ کیا تھا 1.5 دن رہو گی۔ تبندہ بیگم نے انا کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ اب میں آپ کو نوکروں کی طرح کام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور آپ کی انسلٹ ہوتے تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات انا نے اپنے دل میں کہی۔ آپا آپ کیوں برداشت کرتی ہیں عطیہ کی بدتمیزیاں؟ حسب معمول نوشابہ بیگم زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکیں۔ کیا مطلب؟ تبندہ بیگم نے حیران ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ امی، انا نے اشارے سے انہیں منع کرنا چاہا، لیکن نوشابہ بیگم اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی۔ مطلب وغیرہ رہنے دیں، ہم سب یہی سمجھتے آپ سکون سے جی رہی ہیں۔ یہ عطیہ پورا خاندان اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریفیں کروانے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ آپ کا۔ عطیہ انتہائی بدتمیز اور بد دماغ عورت ہے۔ اب تو میں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر اس کے کرتوت بتاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ نوشابہ بیگم نے ضدی لہجے میں تبندہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہو گیا ہے نوشابہ؟ جو ہو رہا ہے اور جو ہو گیا ہے وہ کم نہیں ہے۔ آپا اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ نوشابہ بیگم نے شکوہ آمیز نظروں سے بہن کی جانب دیکھا۔ بتا کر کیا ہوتا؟ تبندہ بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اگر مجھے تماشا بنانا ہوتا تو میں 4 سال پہلے ہی بنا دیتی، پر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ غلط ہے اپنی غلطیوں کا پھل پائے گی، یہ اصول ہے۔ میں کیوں اپنے حصے میں برائی لاؤں؟ اور دوسری بات، مجھے نہیں پسند میرے گھر کی کہانی گھر گھر ڈسکس ہو۔ اپنا پلو اٹھائیں گے تو خود ہی ننگے ہوں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ صرف اپنا تو میں اپنا نقصان کیوں کرتی؟ کیا سب کو بتا دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا؟ عطیہ ٹھیک ہو جاتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تبندہ بیگم نے ناصحانہ انداز میں نوشابہ بیگم سے دریافت کیا۔ لیکن پھر بھی آپا، نوشابہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے چیخنے چلانے سے سب کو بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ ہی رہنے دیا۔ آج تک اس بارے میں تم سے بھی بات نہیں کی، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن نوشابہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ ثانیہ بہت اچھی ہے، اسے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا اپنا رویہ بدلنے کی۔ عطیہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جان بوجھ کر یہ سب کرتا ہے اسے کوئی سمجھا سکتا ہے نہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور ارتضیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تم یہ بات کسی سے بھی مت کرنا، گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ شکر ہے اس مالکہ جس حال میں رکھا ہے، ہزاروں سے بہتر ہے۔ دکھ اور شکایت مجھے عطیہ سے نہیں ہے، ارتضیٰ سے ہے، باقی کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ شاید میری ہی کوئی کوتاہی رہی ہوگی جس کی سزا مل رہی ہے۔ تبندہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو اور دوپٹے کے پلو سے صاف کیے۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، انا نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں جلدی آؤں گی، تبندہ بیگم نے کہا۔ نہیں آپا، آپ ابھی چلیں نا، انا نے کہا۔ یہ میرا گھر ہے بیٹا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ ہاں، چند دن کے لیے رہنے آؤں گی۔ میں تمہارے لیے ایک سوٹ لائی تھی، دیکھو اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا ہے۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، تبندہ بیگم کہہ کر سوٹ لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے تو آپا کی بے حد فکر ہو رہی ہے، نوشابہ نے فکر مندی سے کہا۔ امی، اس کا حل نکل آیا ہے، انا نے ماں کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا۔ وہ کیا؟ نوشابہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے مرتضیٰ بھائی کو فون کر کے سب بتا دیا ہے، اور عطیہ بھابی کی ویڈیو بھی بنا کر مرتضیٰ بھائی کو واٹس ایپ کر دی ہے۔ اب عطیہ بھابی مکر نہیں سکتی، نہ ہی ارتضیٰ بھائی اور نہ ہی آپا۔ غلط فہمی ہوئی ہے کہہ کر تو انہیں بچا پائیں گی۔ انا نے اپنا کارنامہ بتا دیا۔ پتہ ہے مرتضیٰ بھائی ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یہاں ہوں گے۔ وہ کہہ رہے تھے اب آؤں گا تو امی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یا پھر خود ہی یہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ سچ بتاؤ؟ نوشابہ بیگم نے خوشی سے انا کی طرف دیکھا اور ایک اطمینان کی سانس لی۔ سچی میں؟ انا نے آنکھیں مچ کر کہا۔ میری بچی تو بہت ہی سمجھدار ہے، نوشابہ بیگم نے انا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ انہیں بیٹی پہ ڈھیروں پیار آیا، اور ساتھ میں ثانیہ پہ بھی۔ وہ جانتی تھی وہ ثانیہ کے ساتھ خود بھی زیادتی کرتی ہیں۔ ایکشن کاری ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے، جب ایکشن نہیں ہوگا تو ری ایکشن بھی نہیں ہوگا، اس کا انہیں یقین تھا۔ ایک سرشاری نوشابہ بیگم کے رگے جاں میں اتر گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔